بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم وہ بہترین امت ہو جس کو تمام انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف، حق کی طرف، سچائی کی طرف، اچھی باتوں کی طرف بلائیں، اور لوگوں کو منکر سے، ناپسندیدہ باتوں سے، بری باتوں سے، باطل خیالات و افکار سے، باطل افعال و اعمال سے ان کو روکیں اور ان کو بچائیں۔ یہ اس امت کا بنیادی فریضہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صرف امت کے علماء کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ پوری امت کا ذکر فرمایا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ اس سے معلوم ہوا کہ امت کے تمام افراد پر اپنی صلاحیت، اپنی حیثیت، اپنے اثر و رسوخ اور اپنی قوت و طاقت کے مطابق بھلائی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا ضروری ہے۔ لیکن بھلائی کی دعوت دینے کا کیا طریقہ ہو، برائی سے روکنے کے لیے کس ذریعہ کا استعمال کیا جائے، نہ اللہ تعالیٰ نے اس کو متعین فرمایا اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو متعین فرمایا۔ دین کے بعض اعمال وہ ہیں جن میں مقاصد بھی متعین ہیں اور اس کا طریقہ کار بھی متعین ہے۔ نماز کا مقصد فحشہ اور منکر سے بچانا ہے، اور نماز کا طریقہ وہ ہے جس طریقے پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور پڑھائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ نماز اسی طریقے پر پڑھنا ضروری ہے، اس طریقے میں کسی کو اس میں تبدیلی کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اگر ایک عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ طریقوں سے کیا ہو تو وہ تمام طریقے جائز ہوں، یا ایک طریقہ زیادہ بہتر ہو اور دوسرا طریقہ بہتر ہو، لیکن آدمی اپنی طرف سے اس طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ جیسے حضور قیام فرماتے تھے، رکوع کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، قیام کرتے تھے، قعدہ کرتے تھے، جہاں آپ قرآن مجید پڑھتے تھے اور جہاں آپ تسبیحات پڑھتے تھے ان کو اسی طرح انجام دینا ضروری ہوگا، کیونکہ اس میں مقصد بھی متعین ہے اور اس عمل کو انجام دینے کا طریقہ بھی متعین ہے۔ اور شریعت کے کچھ احکام وہ ہیں جن میں مقاصد متعین ہیں، طریقہ کار متعین نہیں۔ انہی کاموں میں ایک دعوت دین ہے۔ دعوت دین کا مقصد متعین ہے، لوگوں کی ہدایت، لوگوں کی غلط فہمیوں کو دور کرنا، باطل کے انحرافات سے لوگوں کی حفاظت کرنا، حق پر اور سچائی پر ان کو ثابت قدم رکھنا، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ اور یہ اس کے لیے کوئی طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین نہیں فرمایا۔ ہر زمانے کی ضرورت کے لحاظ سے، ہر زمانے کے وسائل کے لحاظ سے، ہر زمانے کے مزاج کے لحاظ سے، ہر زمانے میں لوگوں کے متاثر ہونے کے طریقوں کے لحاظ سے، اس لحاظ سے دعوت کا طریقہ متعین ہوگا۔ ایک زمانے میں بالمشافہ ملاقات ہی دعوت کا ایک ذریعہ تھا، لیکن آج کے ہمارے دور میں جو الیکٹرانک ذرائع ہیں یہ بہت ہی تیز رفتار، بہت ہی اثر انگیز اور بہت ہی وسیع الاثر ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے اور مختلف الیکٹرانک ذرائع کے ذریعے ہم اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں،
جو باطل افکار ہیں، جو فحشہ اور بے حیائی کے داعی ہیں، وہ اس اہم وسیلے کو برائیوں کی اشاعت کے لیے، تشیع فاحشہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ان حالات میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس وسیلے کو دعوت حق کے لیے استعمال کریں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ تحفظ دین میڈیا سروس اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا ہے، اور ماشاءاللہ اس سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد، بہت بڑی تعداد ماشاءاللہ ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ فرمائے، جس کا مقصد خاص طور پر اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے جو لوگ انحراف کا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنا، اور باہر سے اسلام پر جو حملے کیے جاتے ہیں ان حملوں کا جواب دینا، اور آج کے اس دور میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں جن سے ملت اسلامیہ دوچار ہے، ان مسائل کے بارے میں مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کرنا، مستند طریقے پر رہنمائی کرنا، نوجوانوں کے ذہن میں شکوک و شبہات کے جو کانٹے بوئے جا رہے ہیں ان کانٹوں کو نکالنا، ان کو ہدایت کے راستے پر لانا، نوجوانوں کی فکری تربیت کرنا، یہ اس ادارے کا مقصد ہے۔ اور بڑے علماء اور اصحاب افتاء کی سرپرستی اس ادارے کو حاصل ہے۔ ہمارے مولانا ضیاء الرحمن صاحب فاروقی بہت ہی فعالیت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، درد کے ساتھ اس کام کو انجام دے رہے ہیں، اور جن لوگوں کی سرپرستی ان کو حاصل ہے ان میں ایک بہت ہی ممتاز نام دارالعلوم دیوبند کے ممتاز استاذ حضرت مولانا مفتی محمد راشد قاسمی کا ہے۔ یہ اس لائق ہے یہ ادارہ کہ ہم سب لوگ اس کی کوششوں سے استفادہ کریں، اس کی تبلیغی اور دعوتی جد و جہد میں ہر طرح کا تعاون کریں، ہر طرح کی مدد کریں۔ یہ دعوت کا ایک بہت ہی مؤثر ذریعہ ہے، اور دعوت کے کام میں جس طرح کی بھی مدد ممکن ہو، یہ اس میں آگے بڑھنا، یہ مسلمانوں کی ایک منصبی ذمہ داری ہے۔ میں بہت ہی آج اس ادارے کے دفتر پر حاضر ہوا اور ان کے کاموں کے بارے میں سن کر بے حد خوشی ہوئی، بہت مسرت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقیات سے نوازے، اس کو راہ حق پر ثابت قدم رکھے، اور اس کو اسلام کی اور فکر اہل سنت والجماعت کی ترجمانی کا ایک بہترین ذریعہ بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماشاء اللہ ہمارے حضرت مولانا محفوظ الرحمن فاروقی صاحب، رکن آل انڈیا مسلم ٹرسٹ لاء بورڈ، ان کی بھی خصوصی سرپرستی اس ادارے کو، ان کے ذمہ داروں کو، مولانا ضیاء الرحمن صاحب کو حاصل ہے۔ مجھے امید ہے کہ ان حضرات کی سرپرستی اور نگرانی نوجوانوں کے اس قافلے کو راہ اعتدال پر قائم رکھے گی، صراط مستقیم پر قائم رکھے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرمائے اور قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز